اب خان صاحب نے 6 دن حکومت کو دیے تھے اور وہ 6 دن اب 12 دن اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا آپ ضمنی انتخابات کے بعد آپ کال دیں گے لانگ مارچ کی، یا کوئی اندرون پردہ کوئی مفاہمت ہے یا مذاکرات اور رابطے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہم نے ایک اصول کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا، اور جہاں تک کہ خان صاحب کی اس کال کے 6 دن، اور ظاہر ہے کہ وہ جڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے، جس بے دردی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ، جس ظالمانہ طریقے کے ساتھ ایک پیسفل پروٹیسٹ کو روکا گیا، اس کو لاٹھیاں برسائی گئیں، اس پہ تشدد ہر طرح کا ہوا، جو کہ ہماری تاریخ میں نہیں ملتا ہے اس قسم کا تشدد جس طرح کے کیا گیا، خواتین، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، سب پہ کیا گیا۔ تو ہم اپنے عوام کی، ہم ایک پیسفل پارٹی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں کہ لوگوں کی اس کو خطرہ ہو، جس طرح سے آنسو گیس استعمال کی گئی، ساری پراپرٹیز، گاڑیوں کو پہ وہ گلو بٹ والے مناظر ریپیٹ ہوئے۔ اس ساری چیز کو روکنے کے لیے، دیکھیں، ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان کے جو فالوورز ہیں، جو غم و غصہ اس ملک میں پایا جاتا ہے اگینسٹ دا پریزنٹ سیٹ اپ، جس طریقے سے گورنمنٹس آتی رہتی ہیں، اچھی بری حکومتیں آتی رہتی رہیں، لیکن جس طریقے سے یہ حکومت لائی گئی، جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے بیہیو کیا، وہ ساری چیزیں عوام میں ایک غم و غصہ ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اس کو تقویت ملی جب یہ لوگ آئے، تو سب سے پہلے کام انہوں نے یہی کیے کہ جو اپنے مقدمات تھے، FIA کے کیسز تھے، گواہ تھے، وہ انہوں نے مروا دیے، کچھ کو شاید مروا دیں گے، اور سارا ریکارڈ آگے پیچھے کیا۔ یہ تو سپریم کورٹ نے مہربانی کی کہ انہوں نے وہ سارے اس سسٹم کو روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا، جس میں کہ نیب کو بالکل ڈیفینگ کر دیا۔ اسی طرح الیکٹورل ریفارمز کو بھی انہوں نے بالکل زیرو کر دیا، بیکاز یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں، یہ سب سے جو ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہوتی ہے، اگر یہی کنٹروورشل ہو جائے تو پھر آپ مستقبل میں کیا دیکھیں گے؟ یہی طرح کی جو ہے، تو آپ کو دیکھیں گے عدم استحکام، سیاسی ایک بے چینی اور ایک ٹینشن آپ کو نظر آئے گی۔ تو چیزوں کو کیوں نہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جاتا؟ نہیں، پارلیمنٹ عادی ہو چکی ہے۔ شبلی صاحب، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ لانگ مارچ تو فوری طور پر نہیں کر رہے، تو کیا اندرون خانہ کوئی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے کہ آپ ضمنی الیکشن کے بعد یہ لانگ مارچ کریں گے، یا ڈیلے کی کوئی اور وجہ ہے کہ موسم کی حدت ہے، کچھ اور چیزیں ہیں؟ نہیں، ڈیلے کی وجہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا نا کہ جو میں نے جو آپ کو پس منظر دیا ہے، میں نے آپ ہی کی بات کا جواب دیا ہے کہ ایسے ماحول میں جس میں کہ رانا ثناء اللہ جیسا وزیر داخلہ ہو، یعنی، اور جس آپ نے وہ فوٹیجز دیکھے ہیں جس طرح کے تشدد ہوا ہے ایک پرامن اس پہ لوگوں پہ، تو ہم سپریم کورٹ گئے ہیں کہ جی ہمارا یہ ایک بنیادی کانسٹیٹیوشنل حق ہے جو کہ ہمیں ایکسرسائز کرنے دیا جائے، اور وہ ہمیں اگر کلیئرٹی ملے گی تو ہم تو بالکل، خان صاحب نے تو آج بھی اپنے جو مزدور کنونشن میں جو بات کی ہے وہ یہی ہے۔ شبلی صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ ان کی حکومت گرانے جائیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دیں؟ پھر آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ ماضی میں سوائے مولانا فضل الرحمان کے یا بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کے، بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ ہوں یا قاضی حسین احمد کے، ہمیشہ تشدد ہوتا رہا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اس بات سے نہیں ڈرا کرتی، نہ سیاسی کارکن ڈرا کرتے ہیں۔ نہیں جی، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کے جواب دیں۔ ہمیں نہیں معلوم، نہ دلچسپی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے اور کون سی پارٹیز نے کیا کچھ کیا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جب یہ فضل الرحمان کا ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو کا مہنگائی مارچ ہو، یا یہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو بھی انہوں نے، نون والوں نے جتنے بھی کیے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں روکا۔ TLP کے ساتھ کیا کیا تھا سینیٹر صاحب؟ TLP کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، وہاں بھی تو ریاست حرکت میں آئی تھی۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے ہم TLP ہیں؟ نہیں، جو TLP کے ساتھ آپ کے دور حکومت میں ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ جو یہاں لاہور میں ہوتا رہا، جس طرح کا تشدد ان پہ کیا گیا، وہ بھی تو مارچ کرنا چاہ رہے تھے نا، ان پہ بھی تو اسی طرح شیلنگ ہوئی، اسی طرح ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوا، اسی طرح ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ تو اس وقت حکومت جو ہے، جواز یہی تھا کہ حکومت
لا اینڈ آرڈر برقرار رکھتی ہے. تو یہ بھی یہی جواز پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کی اور آپ وہ مسلح تھے, جس طرح خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ میرے لوگوں کے پاس بھی پسٹل تھے. نہیں دیکھیں, آپ اس کو آرگومنٹ کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. ہم ایک سیاسی بات کر رہے ہیں, ہم ایک مذہبی بات نہیں کر رہے. ہم ایک سیاسی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیوں نے کی ہیں ان پہ ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا, ان کو ہم نے آنے دیا. اس سے وہ ایکسپوز ہوئے بیکاز عوام ان کے ساتھ تھی نہیں. چاہے پی ڈی ایم کے مارچ ہو, اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھا, میں نے یہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس وقت جو ہے, جو آپ کو پتا ہے, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس طرح غم و غصہ پاکستان کے عوام میں, چاہے جو اس ملک میں رہ رہے ہیں یا وہ پاکستانی جو بیرون ممالک میں, آپ نے کبھی کسی تاریخ کے, ارشاد صاحب بھی بہت ان کی گہری نظر ہے, آپ تو ینگ ہیں, اس ملک میں کبھی نہیں ہوا. حکومتیں جاتی ہیں تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ حکومت گئی ہے تو دنیا پوری پاکستان, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ممبر تھا یا نہیں تھا, سارے پروٹیسٹ میں نکلے. ہم نے کہا تھا کہ جی امریکہ میں, آسٹریلیا میں, لندن میں, سعودی عرب میں, مڈل ایسٹ میں یہ جو سارا ری ایکشن دیا ہے, اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ حکومت یا تو اتنی پاپولر تھی, اور یا اگر پاپولر نہیں بھی تھی, چوتھا سال تھا حکومت میں, لیکن جس طریقے سے اس حکومت کو, ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو جس سازش کے ذریعے ہٹایا گیا, تو جو عوام کا غم و غصہ تھا وہ تو نظر آ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو تشدد ہوا ہے, چاہے وہ چونکہ ایک امیج بنا لیا ہے, بیکاز اس ملک میں تو کرمنلز کا امیج بنتا ہے نا کہ جن کی بڑی دہشت ہے. شبلی فراز کی کیا حیثیت ہے ایک ڈیسنٹ, یا ارشاد صاحب کی کیا حیثیت ہے ایک ڈیسنٹ جرنلسٹ ہے. شبلی صاحب, گزارش یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کو تحفظ نہیں ملتا تو آپ اس ڈر سے احتجاجی تحریک شروع نہیں کریں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں پھر تشدد کریں گے اور پھر سڑکیں بلاک ہوں گی, پھر جو ہے شیلنگ ہوگی ٹیئر گیس کی, تو پھر احتجاج کا کلوز ہوا؟ نہیں دیکھیں ارشاد صاحب, میں آپ کے سوال, مجھے پتا ہے کہ یو آر آسکنگ دس کوشچن ان گڈ فیتھ, بٹ اس کا جو ایک عام آپ کا جو ناظر ہے وہ یہ تاثر لے سکتا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جس طرح کے بھی حالات ہو, ہم نے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنی ہے. یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں ایک پرامن احتجاج والے, جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, جس نے کہ لاکھوں کے جلسے کیے ہیں ٹل ویری ریسنٹلی پرامن طریقے سے, جس میں ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا, آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ آیا ہم اس چیز کی گارنٹی کریں کہ یہ چیز ہم اس سے ڈر جائیں گے؟ اگر تو بات ڈرنے کی ہے تو پھر تو ہماری تو لاکھوں لوگ ہیں, ہم ان کو نہیں کر سکتے, اکسا سکتے. لیکن عمران خان تشدد نہیں چاہتا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئے ہیں, ہم کرمینالٹی کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. ہمارے کوئی بھی منسٹر جو تھے اس وجہ سے مشہور نہیں تھے کہ وہ بدماش ہے, وہ کرمینل ہے. صحیح.